وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 22، درس نمبر 1084. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑنا نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 22. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ، اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی اتارتے ہیں. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی سب کے وارث و مالک ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور جو لوگ تم میں سے پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہے، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور تمہارا رب ان کو قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ بڑا دانا اور خبردار ہے. سامعین کرام، اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ربوبیت وہ سب ہمیں بتائی جا رہی ہیں. اور جو گزشتہ آیت تھی وہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے لیکن اس کا خزانہ ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کو وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ایک مقرر بمقدار مناسب ہم ان کو اتارتے رہتے ہیں. تو ہر جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، اس کی ہر آیت میں اگر آپ تفصیل کریں
تو کافی تفصیل بن جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اختصار سے کام لیتا ہوں، کیونکہ آپ کو خود معلوم ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو آپ کو اس کا احساس خود کرنا چاہیے کہ آپ رب کی کن کن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کون کون سی نعمتیں کس کس طریقے سے آپ کو مل رہی ہیں۔ اور اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے منہ موڑ لیا ہے۔ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت ہمارے بارے میں فرمائی ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تو یہ لوگ جانتے ہیں، یہ 2021 کے مسلمان، لیکن پھر اس کا انکار کرتے ہیں عملی طور پہ، ان نعمتوں کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دراصل زندگی کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ ایک قیمتی چیز ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، میرا ایک نواسا ہے، وہ 1.5 سال اس کی عمر ہے، اور اپنی ماں کے 2-3 موبائل اس نے پٹخ کر توڑ دیے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ بس اس کا غصہ ناک پہ رہتا ہے، جو چیز پسند نہ آئے اور مرضی کے خلاف ہو تو موبائل تو آج مائیں دے دیتی ہیں بچوں کو کارٹون وغیرہ کے لیے، تو وہ اٹھا کے پٹخ دیتا ہے، اور وہ اس کو اس کی قیمت کا تو پتہ نہیں ہوتا، یا اس کی قدر و قیمت تو بچہ تو نہیں جانتا موبائل کی۔ یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اس زندگی کو اگر آپ صحیح استعمال کریں تو صحیح استعمال کے ذریعے آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ اور یہ بھی اگرچہ ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ اصل زندگی ہماری موت کے بعد شروع ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زندگی میں یا تو ہمارا انجام اچھا ہوگا یا برا ہوگا، 2 ہی صورتیں ہیں۔ ہم تو دیکھیں آخرت سے بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن 2 صورتوں میں سے ایک صورت سے ہمیں واسطہ ضرور پڑے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی رب کی طرف سے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اور دوسری جو آیت ہے وہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، پھر بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، روز قیامت جب حشر برپا ہوگا تو لوگ 2 ٹولیوں میں بن جائیں گے، ایک ٹولی جائے گی جہنم میں اور ایک ٹولی جائے گی جنت میں۔ اور یہ بھی میں ساتھ آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ دنیا کو اگر آپ نے زندگی کو ضائع کر دیا تو ہمارا ٹھکانہ جنت میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں آپ۔ جنت تو جناب آپ کو ملے گی کہ آپ جنت کی نیت بنا لیں اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دے دیں دنیا کی زندگی پر۔ اس وقت تو معاملہ الٹا ہے سر، اور الٹا یوں ہے کہ آخرت کی جو زندگی جو پیش آنے والی ہے، فوراً موت سے اس کا آغاز ہو جائے گا، سوال جواب تو قبر میں ہی شروع ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہے۔ اور قبر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہوگا۔ لیکن میں ویسے ہی دیکھیں، میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں، تھوڑا سا آپ بھی ذرا کان ادھر کر لیں، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں۔ کیا آج ہم زندگی قبر کو مد نظر رکھ کر گزار رہے ہیں کہ بھئی قبر میں جو پیش آنا ہے ابھی سے؟ یہ جنت کا باغیچہ تو آپ دنیا میں اپنے لیے تیار کریں گے، یہ آپ کے ساتھ جائے گا، اور دوزخ تو ہم کما رہے ہیں۔ سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہے،
لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے۔ اور یہ دیکھیں، میں آپ سے میرا آپ سے کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں ہے، کوئی لالچ، کوئی غرض یہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ باتیں کرتے ہوئے میں ایک تو پوری دیانتداری سے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، اور اس میں نصیحت غرض ہے، نصیحت، آپ کی کوئی دل شکنی، دل آزاری میرا مقصود نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو، ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، بس لوگ دیکھیں جس طرف بھاگ رہے ہیں ہم بھی وہاں بھاگ رہے ہیں، جس منزل کو لوگوں نے منزل بنایا ہوا ہے، یعنی جس طرف رخ کیا ہوا ہے، ہم نے بھی بنا سوچے سمجھے اسی کی طرف رخ کر لیا ہے، کیونکہ وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ سونا چاندی اور کے انبار، یہ نوٹوں کی گڈیاں، اور یہ بہت ساری دولت، اور یہ آپ کا بہت اچھا بنگلہ، گھر، بنگلو، فارم ہاؤس، لوگ بڑے شوق سے بناتے ہیں، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، فارم ہاؤس، اور اس میں اچھی سی اچھی بلڈنگ بناتے ہیں رہائش کی، اور یہ مطلب سب یہ ایک چلن ہی ہے۔ تو بنا سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنی حقیقت کے بارے میں، ہم نے نہیں سوچا کہ میں کون ہوں، نہ مرد سوچتے ہیں، نہ عورتیں سوچتی، بس ہم یعنی دیکھیں ہمارا اپنا ایک ویژن ہے زندگی گزارنے کا، اور اس ویژن کا سارا جو رخ ہے وہ ظاہر ہے، آخرت، باطن، اللہ، روز قیامت، قبر، یہ کوئی چیز ہمارے پیش نظر نہیں ہے، بنا سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی پیدائش کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا آپ نے اپنے مقصد، جو آپ اپنی حقیقت کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ میری حقیقت میں کون ہوں؟ یہ تو دیکھیں، میں کوئی 30 سال پہلے میری داڑھی جو تھی بالکل یعنی کالی تھی، کالی سیاہ، جیسا کہ خضاب، تصویر بھی میرے پاس موجود ہے، جیسے کہ خضاب لگاتے ہیں نا، اس طریقے سے کالی تھی، لیکن آج وہ تصویر میری بدل چکی ہے، اور الحمدللہ جو ہے وہ داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک قدرت ہے، ایک اللہ ہے جس کی ربوبیت اور جو انتظام ہو رہا ہے میرا، اور یہ زندگی میں مجھے تو بس تھوڑا سا اختیار ہے، باقی اختیار تو میرا نہیں ہے۔ اپنی پیدائش پہ میرا اختیار نہیں تھا، اپنی موت پر اب میرا اختیار نہیں ہے، صحت اور بیماری یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، رزق یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگرچہ ہم پریشان ہوتے ہیں لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو بہت سی باتوں میں کھانا جب میں کھا لیتا ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کھانا مجھے بیمار کرے گا کہ صحت دے گا، اور ہم اسی طرح دیکھیں یہ سارے اختیارات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اور پھر مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں بنا کسی اختیار کے، کچھ پیش آ جاتا ہے، کوئی مصیبت پیش آتی ہے، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہوتی۔ تو بہرحال، اور میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ایک قدرت، ایک ایسی ذات موجود ہے جو بالکل طاقتور ہے اور ہماری رب ہے، ربوبیت کر رہی ہے ہر انسان کی۔ یہ مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا اور اللہ کا مجھ پہ کیا احسان ہے، یعنی ہم دیکھیں زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ اللہ کے احسان کو تو ہم بالکل ہی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن احسان تو ہے، لیکن یہ احسان جب برابر ہوگا، جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنی منزل کو پہچانیں گے، اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے زندگی گزارنے کی بھرپور نیت عزم کر لیں گے، اور پھر مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش کریں گے، اور اس کی مدد سے یہ دنیا کے میں جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے،
دنیا میں اللہ تعالیٰ کا راستہ، یہ کیا ہے؟ یہ عام معاملات زندگی ہیں، یمشی بہی فی الناس، کہ ہم لوگوں میں چلت پھرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کریں گے، اس رہنما کی رہنمائی میں، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں آپ کو جو ابتدا میں بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس سے آپ جنت کو اپنا سکتے ہیں، یہ آپ کی ہو سکتی ہے۔ اس وقت کی صورتحال ہے وہ ہم دانستہ یا نادانستہ طور پہ جہنم میں اپنی سیٹ پکی کروانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال بھی دوں، میں اپنے مطلب قرب و جوار میں اکثر ہمارے پاکستان و پی ایس ایل کرکٹ کے، یعنی اب تو یہ کمرشل ہو گیا ہے سب کچھ، کھلاڑی بکتے ہیں، ان کی کھلاڑیوں کی بولیاں لگتی ہیں، پھر قوم جو ہے وہ اپنی زندگی کو ضائع کرنے پر تلی بھی ہے، تو وہ کرکٹ میچ جو ہے فائنل میچ ہے مثال کے طور پہ، تو یعنی میں اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کروں، بینک میں مثال کے طور پہ وہ ٹکٹ بکتے ہیں، تو بعض لوگ بستر لے کے آتے ہیں اور لائن صبح ہی منہ اندھیرے، اب مثال کے طور پہ 9 بجے بینک کھلے گا، لیکن جناب وہ آ گئے رات کو بستر، سڑک پہ انہوں نے بستر بچھا لیا ہے کہ ہم نے ٹکٹ لینا ہے لازمی طور پہ، اور وہ پھر لائن میں لگ جاتے ہیں، صبح ہی صبح ناشتہ۔ یہ ویسی میں آپ یعنی یہ پاگل پنتی دیکھیں کہ محض آپ اپنے ایک دن ضائع کرنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ صرف یہ کرکٹ کی بات نہیں ہے، یہ تو زندگی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، مختصر وہ جملہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم زندگی ضائع کرنے پر تل گئے، اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم اپنے خیال میں زندگی کو قیمتی سے قیمتی تر بنانا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مال، دولت، پیسہ یہ کمانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ایک شادی کر کے کوئی بچہ نہیں ہوتا تو آپ دوسری شادی رچا لیتے ہیں، بچہ چاہیے آپ کو۔ ایک بیٹے نہیں ہو رہا تو آپ بس کوشش کرتے رہتے ہیں، اور بڑی شدید خواہش ہوتی ہے کہ مزید اولاد ہو۔ 3 بیٹے ہو گئے، ایک بیٹی، اور ایک بیٹی تو چاہیے لازمی آپ کو، یا بیٹیاں 2 ہو گئیں۔ اکثر عورتوں کو میں نے روتے دیکھا ہے، 2 بیٹیاں ہو گئیں، ایک بیٹی، دوسری بیٹی، کیونکہ پہلے لوگ بیٹے کی تمنا کرتے ہیں، عام طور پہ بیٹی کی خواہش، عورتیں اور مرد جو ہیں۔ تو 2 بیٹیاں ہو گئیں، تو ابھی بیڈ پہ ہے، بچی بیڈ پہ ہے جس نے بیٹی کو جنم دیا ہے، تو وہ اس کا رونا پھر آپ دیکھیں کہ میں نے پھر بیٹی کو جنم دے دیا۔ یہ اس قسم کے، دیکھیں اللہ سے کٹ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے جڑ کے زندگی گزارنے کا آج نہ کوئی رواج ہے نہ کوئی خیال ہے، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ دیکھیں، بچہ 2 سال کا بچہ یا 1.5 سال کا بچہ کیا اپنی ماں سے بچھڑنے کا، آپ یعنی کوئی بھی گھر والے، بچہ 1.5 سال کا ہے، اب ظاہر ہے کہ ساری ضروریات ماں وغیرہ، ماں ہی اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اور اس کی ضروریات کا، خوراک کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نہلانے دھلانے کا، تو کیا کوئی باپ ایسا ہے جو اس بچے کو اس سے چھین لے، ماں سے چھین لے، یا کوئی بھی چھین لے کہ نہیں اس کو ہم پالیں گے، اور چھین کے لے جائے؟ تو بچے کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو 1.5 سال میں اس نے اتنا کیا ہے کہ ماں کو اس نے پہچان لیا ہے، اور ٹوٹی پھوٹی امی 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 یہ کی گردان لگاتا رہتا ہے۔ 1.5 سال کا بچہ تو کرتا ہے، امی کو پکارتا رہتا ہے۔ تو اس ماں اور بچے کا جو تعلق ہے، اس سے زیادہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق بن جانا چاہیے۔ اگر آپ عاقل بالغ ہو گئے تو آپ کو رب سے اپنا رابطہ جوڑ لینا چاہیے، انسان کے ذریعے، ڈائریکٹ تو آپ جوڑ نہیں سکتے۔ دیکھیں، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھجوایا ہے۔ انسان سے آپ محبت کریں گے، محبت تو اللہ سے کرنی ہے،
پھر وہ کامل انسان کہتا ہے کہ تم لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک مجھ سے تم ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے لگو۔ تو یہ دیکھیں ذرائع ہوتے ہیں۔ اصل اطاعت اللہ کی ہے لیکن نبی کی اطاعت کا حکم ہے، اصل محبت اللہ کی ہے لیکن نبی سے محبت کا حکم ہے۔ تزکیہ اللہ کرتا ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، لیکن نبی کی ڈیوٹی لگائی ہے، ویزکیہم، وہ نبی ان کا تزکیہ۔ تو دیکھیں ایک تو وہ تعصبات والی بات ہے کہ ہمیں بس کتاب قرآن اور حدیث کافی ہیں اور کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ آپ نے ایک انسان سے ضرور رابطہ کرنا ہے اور انسان آپ کو اللہ سے جوڑے گا۔ آپ انسان سے انسان تک پہنچیں گے، کسی اللہ والے تک پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے تو علم کس سے حاصل کریں گے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم جو ذکر والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان سے پوچھو۔ تو ایک تو یہ علم ہے، تو آپ نے اہل اللہ سے علم سیکھنا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو یعنی جو عارف ہیں اللہ کے، جتنے بھی حد تک ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور جو نبی کے راستے پر ہیں وہ لوگ، یہ نہیں کہ کوئی نانگا پیر کے پیچھے آپ چلے جائیں کہ بھئی وہ کوئی چرسی اور کوئی نشئی اور یہ تو کوئی پیر نہیں ہے، بس آپ کو مل جائیں گے ایسے۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک سچا شخص جو آپ کو رہنمائی دے سکے اللہ کے حکم کی اور رسول کے طریقہ کار کی، بلکہ ایک عملی نمونہ آپ کے سامنے پیش کرے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے بڑا گڑبڑ ہے، اور یہ گڑبڑ جو ہے یہ ہم نے چھوڑنی ہے۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے، جو آپ غلطی کر رہے ہیں، جو آپ بے ایمانی کر رہے ہیں، جو آپ بے شرمی سے زندگی گزار رہے ہیں، جو بے غیرتی سے اللہ سے کٹ کے، یہ تو بے غیرتی ہوئی نا، آپ کی کوئی غیرت ہی نہیں ہے، اللہ سے آپ نے تعلق کاٹ لیا ہے اور جوڑنا ہی نہیں چاہتے، اللہ سے جڑنا نہیں چاہتے، کٹ کے رہنا چاہتے ہیں۔ آج دیکھیں یہ بات میں یعنی اتنی مشکل نہیں ہے سمجھ، اللہ کی خالص بندگی آج ہم کرنا نہیں چاہتے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو وہی آ گئی کہ آپ ایک بات کو کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر یہ مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے میں زندگی ضائع کرنے کی بات کر رہا تھا، ہم لوگ زندگی ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے چونکہ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ظاہر کے لیے ہم نے زندگی وقف کر دی ہے، ظاہر کو منزل بنا لیا ہے، ظاہر ہی ہمیں پسند ہے۔ زندگی یعنی دنیا کی زندگی، اس میں عیش، آرام، کھابے، لباس، آپ دیکھ لیں نا، عورتیں چاہتی ہیں کہ بھئی ہم نیا فیشن آئے، تو وہ یعنی ہر ایک کی استطاعت کی بات ہے، لیکن چاہتی تو ہیں زیور ہو۔ مجھے میرا شوہر زیور لا کے نہیں دیتا، وہی شادی کے زیور ہیں، نئے زیور کبھی بنائے نہیں ہیں، کبھی ڈائمنڈ کی انگوٹھی نہیں دی، اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، بس یہ شکوے شکایت۔ تو یہ میں صرف عورتوں کی بات نہیں کر رہا، مرد بھی ایک منزل بنا لیتے ہیں، اور پھر اگر بچے ہوتے ہیں، ان کے لڑکے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو دنیا کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، دنیا کا، ظاہر کا۔ یہ دیکھیں ساری جو ہے یہ جو ایک فطور ہمارے ذہن میں آ گیا ہے، اور ذہنیت ہماری خراب ہو چکی ہے۔ صاف بات میں آپ کو کہوں، ذہنیت، زندگی گزارنے کی جو نیت ہے وہ بالکل خراب ہو چکی ہے۔ تو آپ کی نیت ہی خراب ہوگی دنیا میں زندگی گزارنے کی، تو آپ تو کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ رب کو راضی نہیں کریں گے۔ آج رب کو راضی کرنا ہمارا نصب العین نہیں ہے، جبکہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صحابہ کو یہ نصب العین دیا تھا کہ تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنی۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، واپس لوٹو اپنے رب کی طرف۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ ہم تو رب سے راضی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے دعاؤں کو دیکھ لیں۔ یا اللہ، اپنے شکوے، بعض اوقات ہم شکوے زبان پہ نہیں لاتے جو اللہ سے ہیں ہمارے، لیکن شکوے تو ہیں۔ آپ سوچ لیں، ایسا ہوتا یا اللہ ایسا کر دے، ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ آپ نے تو خود اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے، یہ تقسیم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے اچھے برے پہ تو نہیں سمجھتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو ایک بہت ہی دیکھیں، ہماری جو اجتماعی اور انفرادی جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ تباہ کن صورتحال ہے، بہت خطرناک ہے۔ اور قرآن کی نظر میں آپ کو، قرآن کی آیت سے میں اگر آپ کو کہوں تو وہ یہ ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ہم آگ کے گڑھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگ کے گڑھے کے کنارے ہم نے اپنا یہ جو تانا بانا ہے زندگی کا، یہ دوزخ کے کنارے پر ہم بیٹھے ہوئے۔ اب اسلام ہمیں اگر اللہ کی دعوت کو، اللہ والوں کی دعوت کو جو اللہ کی طرف ہے، اس کو اگر ہم قبول کر لیں اور ان پر اعتماد کریں، بھروسہ کر لیں، اپنا رخ زندگی بدل لیں، اللہ کو منزل، مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیں، تو اس آگ کے گڑھے سے ہم نکل آئیں گے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ جو دور جاہلیت تھی، اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں کو کہہ رہے کہ دیکھو تم آج آگ کے گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تمہیں اس سے نکال لیا۔ آج مثال کے طور پہ ہم سب دوزخ کے گڑھے کے کنارے رہ کر زندگی گزارنے پر ہم مطمئن ہیں اور خوش ہیں، اور کسی داعی کی دعوت کو نہ ہم سننا چاہتے ہیں، نہ اس پر لبیک کہنا چاہتے ہیں۔ میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ میرے 65 سال ہو گئے ہیں، تو اس میں میرے 25 سال لگا لیں، 25 سال میری دعوت کے ہیں، لوگوں کی اکثریت نے انکار کر دیا ہے، وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے۔ یہ میں تمام جو داعیان ہے تو اس کی طرف سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور یہ جو سورہ حجر ہے اس میں تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو رسول بھی میں نے بھجوایا اس کی تکذیب کی گئی، ہنسی اڑائی گئی، مذاق اڑایا گیا۔ بہرحال سوچنے کی بات ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، یہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت بیان کر رہے ہیں، آپ کو بھی ذرا محسوس کرنا چاہیے نا پانی کہاں سے آتا ہے۔ اور ہم بھجواتے ہیں ہواؤں کو جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوتی ہیں، لواقع بھاری۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو ہم ہی آسمان سے می برساتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم ہی تمہیں اس کا پانی پلاتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور یہ خزانہ تمہارے پاس تو نہیں ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مے برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم